معروف شاعر دانشور اور ڈرامہ نگار جناب منیر نیازی صاحب، ان سے گفتگو ہوگی۔ گفتگو کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سرفراز علی حسین صاحب، ان سے سوالات کریں گے میں اور سرفراز علی حسین صاحب۔ نیازی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ کے ابتدائی دنوں سے، جب آپ ہمیں تھوڑی سی اگر آپ کی کوئی پچھلی یادیں ہیں اس کے حوالے سے بتائیں کہ وہ یادیں تو بہت ہیں جی، اور وہ وقت کے گزران کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، کون یاد رہی بات کون بھول کا ہے۔ میں ہوشیارپور جی، مشرقی پنجاب میں رہ گیا، یعنی اب میں وہاں کا مہاجر ہوں۔ پیدا میں ہوشیارپور میں، وہاں میری بستی کا نام تھا خانپور، وہاں پیدا ہوا۔ اسکولنگ 2 جگہوں پر ہوئی، خانپور، تھوڑی سی منڈگمری جو اب ساہیوال ہے، یہاں ہمارا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا جی، تو میرے چچاؤں کا، تو میٹرک پھر منڈگمری سے کیا۔ جی، اس کے بعد میں نیوی میں چلا گیا، صحیح، تو اس نیوی سے دل نہیں لگا، جیسے عادی نہیں تھا، جی، موافق نہیں تھا طبیعت کو۔ ہاں، جی، لیکن عجیب بات ہے کہ لٹریچر سے، ادب سے لگاؤ کی ابتدا وہاں سے ہی ہوئی۔ پرچے میں بہت سارے لے کر چلا جاتا تھا بریک واٹر میں، ساتھ کچھ پین کیکس وغیرہ، تو سمندر میں بوتلیں رمٹوں کی ڈال کر پڑھتے رہتے تھے۔ صحیح، پھر وہاں جی نہیں لگا جب، تو میں واپس آ کر انٹرمیڈیٹ میں نے کیا ایسی کالج بہاولپور سے۔ اچھا، 3rd ایئر میں یہاں دیال سنگھ کالج میں آ کر میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے 4th ایئر میں پھر میرے اندر کا جو ادیب یا ورگرد یا ایسے ہی، تو مائگریٹ کر کے میں دیال سنگھ کالج سے سری نگر چلا گیا، کشمیر۔ جموں جانا چاہتے تھے، پرنس آف ویلز کالج میں نندا بس سروس ایک چلتی تھی، وہاں میں نے کہا ذرا دیکھ کے آؤں، میں اس کو وقت تھا آگے جانے میں۔ دیکھا تو کالج پرنس آف ویلز کالج کا جو نقشہ میں نے ذہن میں بنایا ہوا تھا وہ تو وہ نہیں تھا۔ میں نے کہا یار سری نگر چلو، وہیں سے بڑا خوبصورت راستہ ہے جموں سے سری نگر تک کا۔ ایک راستہ اور ہے جو پنڈی کی طرف آتا ہے، وہ بہت اچھا پختہ اور جلتی، یہ کچے پہاڑوں کا سلسلہ، لیکن گروتھ بہت خوبصورت۔ بس آخری وہی 4th ایئر میں ہی خلیفہ عبدالحکیم ان دنوں میرے وہاں پرنسپل تھے، میں نے کہا ایسا لاہور سے میں آیا ہوں تو میں مائگریشن جہاں، انہوں نے بہت خوش ہوئے، بلکہ لاہور تو ان دنوں ایک جیسے پورے یعنی بر صغیر میں ایک عجیب شہر ہر لحاظ سے، تو جیسے لڑکے لڑکیاں دیکھنے کے لیے مجھے آتے ہیں کہ آدمی لاہور سے آیا ہے۔ بس کچھ عرصہ وہاں پر گزرا سری نگر میں، لیکن وہاں میں نے پڑھا بہت۔ میں سسٹم میرے پڑھنے میں کا کوئی نہیں، ہیولاگالس کی اسٹڈیز، سامسٹ موم کی ناول، موپساں، یہ لوگ بس ایسے بیٹھ جانا اکیلے اور پڑھتے رہنا۔ اور بھی تھے وہاں پر وہاں کے مناظر، وہاں کے پھل، دریا، جھیلیں، سارا ماحول خوبصورت تھا۔ ہاں، سارا ماحول خوبصورت تھا، لیکن عجیب بات میں نے دیکھی کہ وہاں کوئی
अच्छा नहीं मुझे मिला। अदब वाला, लिटरेचर वाला कि इतनी या तो खूबसूरत ने इतना ओवरऑल कर दिया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, उनको ज़हनी तौर पर इतना पोजेस कर लिया कि वो बोल नहीं सके कुछ, उसको बयान नहीं कर सके। सही, बयान करना बहुत मुश्किल बात है। तो एक ऐसे लतीफ़ा सा कि मैं जाते ही 24 घंटों में ताकतवर होने की कोशिश की, बजाय उसके कोई मुसल छसल बनते या कोई और, उसकी बजाय मुझे वो डायरिया हो गया। फ्रूट्स इतने जल्दबाजी में ये है कि हर फेल में एक खैर का पहलू एक शर का पहलू होता है। उस ताकतवर होने के जल्दबाजी में शर का पहलू मुझे डायरिया हो गया। फिर भी वहाँ के हालांकि आसपास बहुत अच्छे शहर थे, पहलगाम था, शिपैया था और बहुत से, लेकिन मैं बस जहाँ बैठ गए श्रीनगर में बैठा रहा, पढ़ता रहा। फिर पार्टीशन से कुछ अर्सा पहले मैं वहाँ से इस्लामिया कॉलेज जलंधर में माइग्रेट कर आया। वो शाहपुर से कोई 15-20 मील के फासले पर है। मुझे स्टेशन तक उसके अभी कुछ याद है, नसराला, आदमपुर, शाम 84, 20 मील का फासला था मेरा ख्याल है। शाम 84 के गायक बहुत हमारे यहाँ मशहूर हैं, वो शाहपुर के साथ वाले, और वो शाहपुर टर्मिनस स्टेशन था, आखिरी स्टेशन जैसे होता है। हमारे पठानों की वहाँ बस्तियाँ थी कुछ, उनको बसियाँ कहते थे। बड़ी बसी, नवी बसी, नवी बसी के एक बहुत मशहूर पीर वो पाकपतन में आकर, महमूद खान साहब, अब महमूद खान पहले उनके, महमूद खान बसी शरीफ वाले ही मशहूर हैं, बिल्कुल वो नवी बसी वाले। हाँ जी, नवी बसी। तो जैसे अजीज़ो कारब एक दूसरे के थे, 12 बसियां थी। खानपुर जरा बड़ा कस्बा था, एक शहर की मानंदी था और जुड़ा हुआ था होशियारपुर से। बहुत खूबसूरत आबादी थी वो, पहाड़ छोटे, घटाएं, कोयले, आम, पुराने बुजुर्गों के, सूफिया के मज़ार, बस ऐसी कोई फजा आती। और फिर लाहौर में आके आप लाहौर में आए। लाहौर में से पहले मैं जहाँ सारे अजीज, एक अजीज कहीं था तो सारे उधर मंडगुमरी, उधर से फिर आपका जब आपको सुकून मिला, या जिसे आप कह लें कि जो आपने जहाँ पे अपने लिए एक फजा साजगार पाई, वो लाहौर आप समझते हैं? लाहौर ही मैंने मंडगुमरी में एक पब्लिशिंग हाउस, लोग तो सारे अलॉटमेंटों के चक्कर में थे, इजी मनी, तो एक पब्लिशिंग हाउस अरजंग पब्लिशर्स के नाम से, एक वीकली पर्चा सातरंग वीकली के नाम से, और एक बुक शॉप, अच्छा, जहाँ ऑस्कर वाइल्ड से लेकर आपको कुलियात मीर तक मिलती थी। अच्छा, बड़ी बात। और ये मैंने किया उस इलाके में जहाँ कोई अदबी किताब का जानता नहीं था। वहाँ मेरे आसपास जो लोग थे, उनमें से चंद के नाम मुझे याद हैं। सिद्दीक कलीम जो गवर्नमेंट कॉलेज में बाद में प्रिंसिपल हुए, एक सईद अहमद एजाज थे, मजीद अमजद थे, इस तरह। बल्कि अजीब बात है कि एडिटोरियल वो लिखते थे, अच्छा, मैगजीन, क्योंकि मुझे सियासत का पता नहीं है, अभी तक नहीं पता चल सका। तो वो जरा इस मामले में रखते थे, मुझसे बेहतर थे, बल्कि बहुत बेहतर थे। तो एडिटोरियल, उसके कॉलम शालम इधर उधर, ये तो मैं करता था। पर्चे को चलाने के लिए फंड्स ये सारे मैं मुहैया करता था। तो फिर उसके बाद देखा कि मुझ में इंतजामी वो खसूसियत नहीं है, तो पर्चा भी बंद हो गया। अच्छा। पर्चा लाहौर आकर इसको मैं ले आया। अच्छा। तो बुक शॉप वो क्या वहीं पे वो तो गया, पब्लिशिंग हाउस वगैरह और बुक शॉप।
لاہور میں آدمی جہاں ہوتا ہے اس کو ایک مکالمے کے لیے اپنے لیول کا ایک آدمی چاہیے. واہ. میں جب شعر لکھ لیتا ہوں تو مجھے سنانے کے لیے تلاش کرنی پڑتی ہے. 2 ہفتے گزر جاتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی اس غزل کو کس کو سنانا ہے مجھے. پھر میں ایک آدمی فائنل کرتا ہوں. وہاں تو پاس تھا مجید امجد صاحب تھے, بہت اچھے آدمی. پہلی نظم لکھی تو انہوں نے کہا ایسی نظم کبھی لکھی نہیں گئی اردو میں. بہت اچھا. وہ نظم اس میں ادبی دنیا میں چھپی. صحیح. کچھ اس کے یاد ہے کچھ آپ کو, کوئی مصرے کچھ؟ مصرے تو نہیں, عنوان شاید یاد ہے, برسات تو اس اچھا. کا. وہ پچھلا نوسٹیلجیا جو میرا وہ پرانی یادیں, اس میں بادل برسات یہ ہوشیارپور سے, یہ ابھی تک مجھے, ابھی لیٹلی میں نے ایک نظم لکھی ہے اس میں خانپور. اچھا. تمہارا جانا ہو خانپور میں, تمہارا جانا ہو خانپور کی کسی گلی کے کسی مقام میں. یہ 3 لائنیں اس کی ابتدائی مجھے یاد ہیں. اچھا. میری نئی کتاب جو آئی ہے اس میں وہ موجود ہے نظم. اچھا میں صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کو اپنے خانپور سے لے کر مونٹگومری اور لاہور تک اور جموں تک کے سفر میں کن لوگوں نے, کوئی ایسے لوگ آپ کو رائٹر, شاعر متاثر کرنے والے یا آپ کو ادبی ماحول فراہم کرنے والے کوئی ایسی ہستیاں ملی؟ ملے تو سارے ہی. یا آپ کی فیملی میں کوئی ایسے لوگ تھے جو؟ فیملی میں کوئی لوگ نہیں تھے. اشفاق احمد خان تھے آپ کی فیملی سے؟ اشفاق احمد یہاں پر آ کر سیٹل ہوئے, وہاں بھی ان کی والدہ میری عزیزہ بھی غالباً گوہر ہوشیارپوری بھی ہے میرا خیال آپ ہی کی فیملی سے. وہ میری فیملی سے نہیں لیکن خانپور کے آدمی تھے. وہ گوہر ہوشیارپوری میرے خیال ابھی فوت ہو گئے وہ, تو وہ بھی مونٹگومری میں ہی آ کر سیٹل ہوئے تھے. اشفاق سے کوئی رابطہ نہیں کہ ان کے والد صاحب ڈاکٹر محمد خان, یہ فیروز پور کے ایک علاقہ ہے, تحصیل یا کچھ ہے, وہاں پر سیٹل تھے. اور گھوڑوں کو کے علاج کا وہ شعبہ تھا ان کے پاس, گورنمنٹ کی طرف سے تھے. تو وہ وہاں پر ان کی سب سے بڑی مشہوری یہ تھی کہ انہوں نے ایک فیسرین, وہ جو خواتین کے ملنے کا ایک کریم ہوتی ہے, وہ انہوں نے ایجاد کی تھی اور اس سے وہ کافی مالدار ہو گئے تھے. تو اشفاق یہاں پر آئے. باقی لوگوں کا کوئی ہماری فیملی میں شاعر کچھ فیملی سے باہر یہی مجید امجد تھے. ہاں جی, وہ تو آپ نے ذکر کیا. ان کے ساتھ باقی کے جو لوگ, صدیق کلیم, سعید احمد حجاز, جعفر شیرازی, حاجی بشیر. اساتذہ میں آپ کن سے متاثر ہیں یا کن سے شروع میں آپ نے کس سے متاثر ہو کر لکھنے کی کوشش کی یا اپنے طور پہ ہی؟ میں عجیب بات ہے انگریزی میں نظمیں لکھتا تھا. اس میں ان دنوں ٹیگور کا بڑا یہاں پر اثر تھا. ایک تو نیو تھیٹرز کی فلمیں اور پھر بنگالی کا وہ ٹیگور انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو کر وہ شکل تو نہیں بنتی. صحیح, بالکل. جیسے ایک فرینچ نے مجھے کہا کہ ہماری شاعری جب انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اٹ بیکمز اے بٹ کولڈ. بالکل. کوئی آب و ہوا اس کی ایسی ہے, وہ کمیونیکیٹ تو نہیں ہوتا پوری. اب میری ٹرانسلیشن کی کتابیں پنجابی کے ٹرانسلیشنز کی وہاں سین ڈیگو میں اور فروسنس نے مل کر چھاپی ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ تو اس میں پتہ نہیں کمیونیکیٹ انگلش میں ہوا کہ نہیں. انور دل ایک شخص ہے وہاں پڑھاتا ہے, لنگوسٹ ہے. تو اور ایک یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا ایک شعبہ ہے, وہاں پر برانچ ہے کراچی میں, ایک کتاب انہوں نے چھاپی ہے. ان پر یہی اعتراض کہ جو نائب صاحب کی نظم میں بات ہوتی ہے وہ آتی نہیں.
حالانکہ اچھے لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن، داؤد کمال تھے پشاور یونیورسٹی میں انگلش کے ہیڈ تھے، بلکہ ایوارڈ لینے کے لیے گئے امریکہ تو ان کو وہاں پر وفات ہو گئی. اور لوگ تھے، لیکن ڈائلاگ کے لیے ایک آدمی کلوز چاہیے. جی بالکل. اور اس وقت 2 جماعتیں تھیں جن کا اثر زیادہ، سب سے زیادہ تو انجمن ترقی پسند مصنفین کا تھا، اور اس کے بعد یہاں لوکل لیول پر یا تھوڑا اس سے باہر حلقہ ارباب ذوق، بالکل وہاں کے لوگ ملتے تھے. میں دونوں مجھے اچھے لگتے تھے. اور اس وقت جو ادیب زیادہ مشہور تھے، جو ہماری کالج کی زندگی میں ہم پر اثر انداز ہوتے تھے، ان میں یہ کرشن چندر، منٹو، راجندر سنگھ بیدی، کچھ ایسے لوگ تھے. باقی بھی تھے لیکن ہم پر زیادہ جو اثر تھا کرشن چندر کا. اچھا. اور انہوں نے ابھی متقدمین کی بات کی ہے، اس میں کہیں اخبار کے نیچے یا کہیں کوئی کتاب ملی ہے بالکل، تو اس کا کوئی مثلا کلیات میر آئی ہے تو اس کے 72 نشتر. تو اچانک میری نظر پڑی میر کے ایک شعر پر، کیا جانوں چشم تر سے ادھر، دل پہ کیا ہوا، کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی. تو میں نے کہا یہ ہے اس کے 72 نشتروں میں. میں نے کہا پھر میری طرف سے. اچھا نہیں صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے ابتدائی طور پہ انگلش میں کہنا شروع کیا، پھر آپ اردو کی طرف آئے یا پنجابی کی طرف، اور کیا نظم ہی پہلے لکھتے رہے کہ نثر میں بھی آپ نے شروع سے ہی کام کرنا شروع؟ جو پرچہ ہوتا تھا سارا نثر میں ہی ہوتا تھا. اچھا. کالم میں لکھتا تھا. اچھا. اس میں بہت کالم میں لکھتا تھا، اور کوئی ایسی رپورٹنگ وغیرہ. تو یہاں بھی آ کر بلکہ زمیندار میں ایز اے کالمسٹ ملازمت تک کی. اچھا. پرچہ ختم ہو گیا تو مجھے تو کہیں اور کوئی کام نہیں آتا تھا لکھنے کے علاوہ، تو میں زمیندار میں ملازم ہو گیا. وہ وقت تھا جب مولانا ظفر علی خان جا چکے تھے. اچھا. ان کے فرزند مولانا افضل علی خان شاید وہ تھے. بلکہ پھر وہ ایک سیاسی تحریک کے دوران اندر چلے گئے، بند ہو گیا. بند اس کی جگہ آثار ان کے پوتے منصور علی خان نے نکالا پرچہ. وہ مجھے آثار پرچہ تھا، اس میں لے گا میرے ساتھ کچھ یہاں کے مقامی زبر سردار، ایک آفاقی جو اب نوائے وقت کے ساتھ ہیں، وہ تھے. پھر اس طرح تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن میں سب میں لکھتا تھا. اس میں نوائے وقت، امروز، جو پرچے اس وقت تھے. اچھا نہیں صاحب، موجودہ شاعروں میں یا شاعری میں تخلیقی عنصر یا تخلیقیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یا کیسے سمجھتے ہیں، یا اس کی کیسے وضاحت فرمانا چاہیں گے؟ تخلیق کا جیسے لفظ یہاں پر اجنبی ہو گیا ہے. ہر شعبہ حیات میں، آپ کے ایجوکیشن میں، جوڈیشری میں، ایڈمنسٹریشن میں، پولیس میں، یہ تخلیق یہاں آپ کے ختم ہو گئی ہے. جیسے یعنی جو کیمسٹری آپ اس وقت پڑھ رہے تھے 47 میں، وہی اب تک میرے خیال پڑھی جا رہی ہے. جو تنقید کے اسلوب تھے اس وقت مروج، وہ ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں. یہ جمالیاتی تنقید ہے، یہ مارکسی تنقید ہے، یہ معاشرتی اور یہ نفسیاتی، بس اسی کے گھراؤ میں تقریباً بجٹ تک وہی ہیں بس ان کے لیے. اچھا نہیں صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئے ہمارے آنے والے ادیب ہیں وہ معیار کو برقرار رکھنے میں یا اس کو آگے لے جانے میں کوئی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہے صورتحال اس؟ دیکھو کہ جو تخلیق ہے نا، میں نے پہلے کہا کہ یہاں اس کا جیسے نشان مٹا دیا گیا ہے.
تخلیق نہ ہو تو تخریب آتی ہے. ہم ایک تخریبی دور کے انت پر بیٹھ کر اس سے نکلنے کی کوشش اب کر رہے ہیں. صحیح. ہمارے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں ہے. ہم ایک ہجوم ہے جو تلاش کر رہا ہے نجات کو، کسی آئیڈیل کو جس کے پیچھے جا کر ہم نے الٹیمیٹلی ایک قوم بننا ہے. لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کچھ ہو پایا نہیں، کیونکہ قائد اعظم کے بعد ہمیں کوئی لیڈرشپ نہیں ملی، رہنما اچھا نہیں ملا کہ جس سے چلتا رہتا کام، بیچ میں سے کسی راستے پر تو چل نکلتے. بالکل. اچھا، آپ نے نظم اور غزل لکھی، پھر یہ تو ایک وہ تخلیقی ہے زمانہ جو آپ کا اب تک جاری ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو تخلیق کا آپ کا اندر فورسفل ایک جو صورتحال تھی وہ کیا ابھی تک موجود ہے، کہ کیا اس میں کچھ کمی آئی ہے؟ کیا صورتحال ہے آپ کے ساتھ، اپنے ساتھ؟ میرے ساتھ تو یوں ہے کہ تخلیق انسپریشن آتی نہیں کہیں سے. میں کبھی انالائز کرتا ہوں کہ ایج فیکٹر تو نہیں، کہ جوانی میں جو جذبات ہوتے ہیں اس ایج میں نہیں، لیکن پھر میں رد کر دیتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا. یہاں پر تو باقاعدہ آپ کے اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر ایسی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. اس موضوع پر بھی وہاں کچھ عرصہ باتیں ہوئی ہیں کہ بڑھاپے میں آدمی کی یادداشت میں کمزوری آ جاتی ہے. میں نے کہا یار ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن جو یادیں رہنی چاہیے وہ تو یاد رہتی ہیں. کسی کا قرض دینا ہو، کوئی اچھی آنکھیں دیکھی ہوں، شفق کہیں اچھی دیکھی ہو، یہ تو ایسی جو متعلق چیزیں ہیں وہ تو یاد رہتی ہیں. تو میں ابھی پرسوں ہی ایک نظم لکھ کر جو آج شام کو گورنمنٹ کالج لاہور کے ایک وہ جو راوی ہے اس کا ایک نائب ایڈیٹر آئے گا، مجھ سے لے جائے گا، لکھی نظم. اچھا. تو لکھتا تو رہتا ہوں، فرصت ملتی ہے. انسپائریشن کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں مواقع اب نہیں ہے اتنے وہ جو ہونے چاہیے تھے، سیاسی سطح سے آپ سوچتے ہیں تو وہ اس میں کریشن نہیں آتی، اس میں اتنی کنفیوزنگ ہے سچویشن. کیا کریں گے؟ آلریڈی جو بنے ہوئے ہیں، مثلا پوری ایک انجمن، بہت بڑی انجمن ترقی پسند مصنفین جو بر صغیر میں دونوں طرف نافذ تھی، اور لیکن بیس اس کا سوشلزم تھا. رشیا میں ذرا سوشلزم کمزور پڑتا ہے تو دونوں طرف یہ تاریخ ختم ہو جاتی ہے. فلمی دنیا کے لیے بھی تو آپ نے لکھا تھا، تو آپ میرا خیال بہت شاعر ہیں جنہوں نے فلمی دنیا کے لیے لکھ کر بھی وہ ادبی معیار کو ذرا برابر خراش تک نہیں آنے دی. ہاں نہیں، بہتر میں جو کام کرتا ہوں نا انہوں نے میری کوشش ہوتی نہیں، وہ بلکہ مجھ سے رنجیدہ ہو جاتے تھے کہ یہ جو عوام نہیں اس کو سمجھیں گے. سب سے اچھا جو میں لکھتا تھا وہ کہتے تھے کہ عوام نہیں سمجھیں گے، تو وہی گیت عوامی بنے آپ. اچھا، لیکن مطلب ہوتا تھا کہ وہ جو پروڈیوسر ہے چھوٹے دماغ کا آدمی ہے، وہ اپنے آپ کو عوام تصور کر رہا ہے، وہ اس بے وفا کا شہر ہے. اور ہمیں دوستو جو بھی تو کیا ہے جو مر جائے، وہ اپنے آپ کو عوام. مہدی حسن میرے ہی گیت سے آگے چلا، جس نے میرے دل کو درد دیا، اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں. اچھا نئے صاحب، یہ گزارش کرنا ہے آپ سے کہ آپ کی اب تک شاعری اور نثر کی کتنی کتابیں آ چکی ہیں، اور ان کی کن کن زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے، نثر کو میں نے کبھی سیریسلی نہیں لیا، اس کی کبھی کتاب نہیں بنائی. صرف ایک پنجابی میں ڈراموں کی کتاب بنی. میں نے 2 ڈرامے لکھے تھے، پہلے بھی لکھے یہاں پر، ایک 23 کو جیسے آدمی اڈیپٹ کرتا ہے جی، تو وہ بھی کسی آدمی نے ساتھ ایک ہیلپنگ ہینڈ
साथ बन जाता है। शाद हमदसरी साहब थे यहाँ पर। तो किस्सा दो भरावां दा, किस्सा कल्ले आदमी की सफर था। जी, ये पंजाबी की बुक साहब की। पंजाबी की नसर में। हाँ जी। तो उर्दू की लेटेस्ट किताब आपकी उर्दू में कौन सी आएगी इस वक्त तक? इस वक्त मेरी लेटेस्ट है एक मुसलसल, कुलियात के बाद। कुलियात के बाद। हाँ जी। कुलियात में काफ़ी हैं। क्या तेज हवा का शोर, दुश्मनों के दरमियान शाम आए जी मुनीर। जी। कुल मेरा ख्याल है मिलाकर कुछ 16 किताबें होती हैं। अच्छा। पंजाबी की अच्छा। 4 किताबें। एक है उसकी सबसे पहली सफ़र दी रात, जी। फिर 4 चुप चीज़ा, फिर उस तो बाद अब आप कुछ मरहमत फरमाएं। अपने कलाम से कुछ सुनाइए। अच्छा एक नज़्म पंजाबी की सुनाता हूँ। जी जी, इरशाद। वेले तो वड्डी कोई हकीकत, सुभान अल्लाह। हर वेले दी अपनी हकीकत, उस दी शक्ले अपनी। हर वेले दी गल दलील ते उस दी अकले अपनी। कल दी गल जिवे अज नहीं सजदी, अज दी गल नहीं सजनी। आवन वाले कल दी राते ए बत्ती नहीं जगनी। बहुत अच्छे। अज दा सच कल झूठ दा वर्गा, वाह नवी किताब दे अंदर। वाह। अज दा सच कल झूठ दा वर्गा, नवी नवीं किताब दे अंदर। पानी दी एक झलक जई, एक नवे शराब दे अंदर। वाह वाह।